ان کی رضا کے بغیر خدا کی رضا محال ہے، ان کی پرستش کے بغیر خدا کی پرستش بیکار ہے۔ قرآن پاک نے اسی نظریے اور عقیدت کو بیان کیا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ لوگوں کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا صنعت کے تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک و برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے مشرکین کے عقائد کو باطل قرار دیا اور ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے رسول، ان مشرکین مکہ کو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے یعنی برابر۔ معزز سامعین کرام، رب العالمین نے مشرکین کے باطل افکار اور عقائد کو ظلم عظیم قرار دیا اور عہد کیا کہ اپنی قدرت کاملہ اور ذات واحد میں شریک کرنے والوں کو کسی صورت میں نہیں معاف کرے گا، اور ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جو بھی ہوگا جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ نیز کور مغزوں اور خر دماغوں کو اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک معبود کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو چکے ہوتے۔ اب ذرا اس نظام کائنات پر غور کیجئے اور اس کی ترتیب و تنسیق کا اندازہ لگائیے، اس کی تنظیم و توازن کا تجزیہ کیجئے، کتنا اعتدال اور یگانگت ہے، کتنا عظیم الشان شے ہے۔ سورج روزانہ مشرق سے ایک ضابطے کے تحت صبح کو طلوع ہوتا ہے اور شام کو مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ چاند پہلی تاریخ کو بشکل ہلال مغربی افق پر نمودار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اس کی روح پرور نشاط انگیز کرنیں روزانہ بڑھتی ہیں اور 14ویں شب کو بدر کامل کا روپ اختیار کر لیتا ہے، پھر اس ترتیب سے گھٹنے لگتا ہے۔ پھول اپنے اصول کے تحت کھلتے ہیں اور مہکتے ہیں، ستارے ایک خاص وقت پر نکلتے ہیں اور چمکتے ہیں، درخت ایک مربوط طریقے پر بڑھتے ہیں، پھل ایک خاص وقت پر لگتے ہیں اور مخصوص مدت میں پک کر تیار ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا رنگ الگ، ہر ایک کا ذائقہ الگ، پودے خاص زمانے میں پہنچ کر درخت بنتے ہیں، اسی طرح کھیتیاں پکتی ہیں، دریا بہتے ہیں، ہر ایک شے کا ایک نظام ہے، ہر ایک میں ایک ترتیب و تنسیق ہے۔ اگر اس کائنات میں کئی معبود ہوتے تو پھر ٹکراؤ یقینی تھا۔ جس طرح چند انسان کسی ملک کا نظام سنبھالتے ہیں تو اختلاف پیدا ہوتے ہیں، تنازعات جنم لیتے ہیں، اسی طرح چند معبودان عالم میں مزاج و خصلت کا اختلاف ہوتا، طریقہ کار کا اختلاف ہوتا، کبھی سورج مشرق سے تو کبھی مغرب سے طلوع ہوتا، کبھی چاند شمال سے ظاہر ہوتا تو کبھی جنوب سے ابھرتا، کبھی ستارے دن میں جھلملاتے، اسی طرح سیاروں کی گردش میں فرق آ جاتا، محور تبدیل ہو جاتے اور راہیں تبدیل ہو جاتی، اور نتیجے میں سیارے ایک دوسرے سے ٹکراتے اور دھماکوں سے یہ دنیا فنا ہو جاتی۔ اس کا جو حال ہوتا وہ سائنسدانوں سے معلوم کیجئے۔ اس حقیقت کو سورہ مومنون میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، یہ کون و مکان نہ ہوتے،
مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا